سندھ میں تباکن گورننس اور سرکاری محکموں میں کرپشن کی درجنوں داستانیں آپ ہمارے اس پروگرام میں دیکھ چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے 12 برسوں کے دوران پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ جو حکومت سندھ کا محکمہ اینٹی کرپشن ہے اس نے زمینوں کے حوالے سے 20 ارب روپے کی سرکاری زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریگولرائزیشن کے خلاف چارج شیٹ پیش کی اور کرپشن کے 19 کیسز تیار کر کے منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو بھیجے، لیکن اب 6 ہفتے ہو گئے ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس محکمہ اینٹی کرپشن کی اس سمری کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ ان تمام معاملات پر انہوں نے چادر ڈال دی ہے یا اس کی ایک کوریج انہوں نے فراہم کر دی ہے، اور ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ لگتا ہے کہ مراد علی شاہ اب بھی اس کرپٹ مافیا کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ 2.5 ماہ قبل 29 اگست کو ہم نے اپنے پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ کراچی کے علاقے ہاکس بے میں 20 ارب روپے مالیت کی 320 ایکڑ زمین میں سے 160 ایکڑ سے 6 کروڑ روپے میں من پسند بلڈرز کو غیر قانونی طور پر الاٹ کر دی گئی ہے۔ اگلے ہی دن وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بظاہر حرکت میں آئے تھے، زمین سرکاری تحویل میں لی تھی۔ سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن دانش شہید کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اینٹی کرپشن نے الاٹمنٹ کے 200 فائلیں قبضے میں لے کر بلڈرز اور کنسٹرکشن کمپنیز کے دفتر سیل کرنے شروع کیے تھے۔ انویسٹیگیشن میں کراچی کے علاقے ملیر میں سندھ کے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کی جانب سے 20 ارب روپے کی 252 ایکڑ زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ اور ریگولرائزیشن کے 19 کیسز منظوری کے لیے تیار کر کے منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کو بھیجے تھے۔ یہ یہاں کا قانون ہے کہ وزیر اعلیٰ کو منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے، جن میں 3 سابق سیکرٹری لینڈ یوٹیلائزیشن آفتاب میمن، دانش سعید اور غلام مصطفیٰ پھل سمیت 47 افراد کے خلاف کیسز درج ہونے تھے۔ کرپشن کا بھرپور یہ معاملہ تھا جو خود اینٹی کرپشن نے تیار کیا تھا، وزیر اعلیٰ کی منظوری کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ یہ تمام زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کرنے کی سفارش کی تھی، اور اس کے علاوہ زمینوں کی غیر قانونی بندرباٹ کے مزید 117 کیسز تفتیش کے مراحل میں اس وقت اینٹی کرپشن میں موجود ہے۔ مگر جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس سمری کو 1.5 ماہ سے فائلوں میں دبا کے رکھا ہوا ہے اور اس پر کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، اور اس طرح سے یہ کرپشن کا ایک بہت بڑا اسکینڈل جو ہے اس کو ڈھانپا جا رہا ہے، اس کو چھپایا جا رہا ہے اور اس کے ملزمان کو بھرپور انداز میں بچایا جا رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر، جنہوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی ہاکس بے کے علاقے کے اسکینڈل کی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں، جیسا ایک ہاکس بے کا اسکینڈل ہم نے اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا، اس کے علاوہ جو یہ 19 کیسز اینٹی کرپشن نے بتایا، یہ لینڈ یوٹیلائزیشن، یہ سندھ کی زمینوں کے متعلق الگ الگ کیسز ہیں جو کہ انہوں نے بھرپور بنا کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھیجے اور وہ اس پہ بیٹھ گئے۔ جی خان صاحب، اینٹی کرپشن نے بہت زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ 1 مہینے کے اندر پہلی بار ہوا ہے کہ محکمہ اینٹی کرپشن 1 مہینے کی تحقیقات کر کے اور 19 بڑے کیسز بنا کر وزیر اعلیٰ کو بھیج دے۔ حالانکہ جہاں تو سالوں برسوں کیسز تحقیقاتیں چلتی رہتی ہیں، معاملہ نمٹتے نہیں، لیکن 1.5 ماہ گزر چکا ہے اور وزیر اعلیٰ ہاؤس نے اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو کیا وزیر اعلیٰ جو رولز آف بزنس ہے اس میں جب یہ سمری جاتی ہے تو کیا وہ ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس پہ جواب نہ دیں، بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، کوئی جواب نہ دیں؟ قانونی طور پہ کیا وہ پابند نہیں ہے؟ جب ایک معاملہ ان کے سامنے لایا گیا تو اس پہ ان کی نوٹنگ تو ہونی ضروری ہے نا؟ فوری طور پہ اس پہ کارروائی کرنی چاہیے خان صاحب۔ یہ جو معاملات ہیں، حالانکہ یہ جو زمین کے معاملات ہیں، یہ کیونکہ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر یہ ساری کارروائی ہوئی تھی، اس لیے سمری وزیر اعلیٰ کو گئی، لیکن جو اینٹی کرپشن کا قانون ہے اس کے مطابق یہ معاملہ وزیر اعلیٰ کے پاس جانا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اس میں گریڈ 20 کے افسران ہیں اور کوئی سیاستدان نہیں ہے۔ تو یہ چیف سیکرٹری سندھ کی صدارت میں اینٹی کرپشن کمیٹی نمبر 1 ہوتی ہے، اس کی سطح پر بھی فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وزیر اعلیٰ کی دلچسپی تھی یہ وہاں تک گیا۔ اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں بہت بڑی شخصیات ملوث ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ 10-20 ارب کی زمین اگر 6 کروڑ میں دی جائے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے اربوں روپے کی لین دین ہوتی ہے، اور یہ جو پیسہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان 19 کیسز کا پیسہ باقاعدہ ایک سسٹم میں چلے گئے ہیں۔ اب اگر یہ زمین کینسل ہوتی ہے، اور ان زمینوں پہ کئی جگہوں پہ بلڈرز نے منصوبے بھی بنا دیے، یہ اگر زمین کینسل ہوتی ہے اور یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں، یہ سارے معاملہ پڈورا باز کھلتا ہے،
تو پھر وہ سسٹم سے اربوں روپے جو ہے نا وہ واپس کیسے آئیں گے؟ وہ تو سسٹم تو پیسے لے کے بھاگ گیا ہے یا بانٹ دیا اس نے جہاں جہاں اس نے بانٹنے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہی معاملہ ہے جو کہ جو اس کا ایک مین معاملہ تھا ہاکس بے کی زمین اور وہ 320 ایکڑ زمین 160 ایکڑ جو 6 کروڑ روپے میں اسی سسٹم نے حوالے کر دی تھی, اس کا مین ملزم اب پکڑا گیا ہے نا, حاجی آدم جوکھیو, جو اس کا مین جو پرنسپل ایکیوز تھا. اینٹی کرپشن نے سندھ حکومت نے تو نہیں پکڑی لیکن نیب میں وہ پکڑا گیا, لیکن ان معاملات میں نہیں. جی خان صاحب, حاجی آدم جوکھیو اس کیس میں نامزد ہے اور وہ اینٹی کرپشن کورٹ سے ضمانت پر ہے, اور یہ جتنے بھی ملزمان ہیں اس کیسز میں, بڑا کیس ہے لیکن وہ سارے ضمانت پر ہیں. حاجی آدم جوکھیو کو نیب نے پکڑا ہے, وہ ایک الگ انکوائری ہے, وہ بھی اسی قسم کا کیس ہے کہ وہ بھی جعلی کاغذات پر زمین الاٹمنٹ ہوئی اور پھر اس پہ سوسائٹی بنائی گئی اور وہ سوسائٹی لوگوں کو بیچی گئی, پلاٹ بھیجے گئے, 1100 پلاٹ لوگوں کو بیچے گئے. یہی حکومت سندھ کے لوگ, یہی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس میں انوالو ہیں. انہوں نے ساری زمین انہوں نے الاٹ کی, انہوں نے پلان بنایا, انہوں نے سوسائٹی بنائی, رجسٹر کی, اور پھر ایک الاٹیز کو بیچے. پھر بعد میں وہی زمین اس نے دوسرے کو بیچ دی, دوسرے بلڈر کو بیچ دی. اس دوسرے بلڈر نے پھر دوبارہ اس زمین کو بیچنا شروع کیا. تو وہ کیس جو ہے وہ نیب میں زیر تحقیقات ہے, اور اس کے علاوہ 7 اور کیسز ہیں حاجی آدم جوکھیو کے جو نیب تحقیقات کرے. وہ بھی اور یہ سارے یہ حاجی آدم جوکھیو یہ جو کردار ہے, یہ دراصل یہ جو سندھ میں جو زمینوں کا جو یہ پورا ایک فراڈ کا جو نظام پورا ایک چل رہا ہے, جو کرپشن کا سینکڑوں اربوں روپے کی کرپشن کا جو نظام چل رہا ہے, اس کا ایک بہت مشہور کردار ہے. بہت مشہور کردار ہے. اس نے ایک پوری سبزی منڈی بنائی ہے, اس کا کیس ہے. 100 ایکڑ زمین کا ریفرنس نیب آلریڈی اس کے خلاف داخل کر چکی ہے, جس میں آفتاب میمن, سیکٹری انڈینٹیفیکیشن اور دوسرے لوگ ہیں ملیر کے علاقے میں. اس کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا مگر نیب نے اس کو گرفتار نہیں کیا تھا. اس ریفرنس میں وہ خان صاحب ضمانت پر ہے, اس میں ضمانت پہ ہیں. یہ جو دوسرا ریفرنس ہے اس پہ یہ گرفتار ہوئے ہیں, اور 7 اور ریفرنسز وہ جو ہے نا وہ زیر تحقیقات ہیں, جو کہ یقیناً وہ بھی بہت بڑے. اور یہ جو شخص ہے, یہ جو شخصیت ہے, اس کا نام جو ہے نا کراچی میں اس کو زمین کے لینڈ مافیا کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے. اور اس کا یہ پورے اور ہر سسٹم کے ساتھ آج سے نہیں, پرانے زمانے سے, جام صادق صاحب کے زمانے سے پورے جو تقریباً 20-25 سال سے یہ آدمی جو ہے نا زمینوں کا یہ سارا کام. یہ بتائے گا کہ حکومت سندھ یہ نظام کیسے چلاتی ہے, یہ زمینوں کا جو یہ دندر بانٹ. ہاں, اگر اس سے کوئی پوچھے اور اس سے صحیح طریقے سے تحقیقات ہو تو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کراچی کے خاص طور پہ زمینوں کے ساتھ کیا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے, تو یہ بتا سکتا ہے کہ اگر اس میں ادارے دلچسپی لیں تو. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود تھے.